بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ایک لڑکی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑا دے میری کسی طرح بھی۔ وہ جاہل تھا، بولنے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کر دیتی تھی، تنقید کرتی، پھر عمر پر غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے مجھے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوایا، وہ میرے سامنے بیٹھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر، کیوں بھائی، تم اپنی بیوی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں، سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب وہاں موجود تھے۔ وہاں میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پر ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000 روپے۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں 30,000 روپے دوں گا۔ الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو، کہتا سرکاری آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا کہ لا دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوش کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا، کتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی، وہ جاہل اس سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی کہ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ عمر، جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا نہ کبھی حال پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، سینے سے سرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہن رکھی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا۔ وہ دوسری بس کی چھت پر لڑ کر، عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑ کر رول کی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سے سائڈ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی عمر میں۔ سارا دن
وہاں درد سہا رات کو میری باتیں، وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی، بہت روئی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دے کر بولا آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، کھانا کھانا لگا۔ میں عمر کی طرف دیکھتے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ عمر آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہنے لگا لو 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے تم بہت بولی ہو، تم پاگل ہو، تم چھوڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی خدا جانے۔ بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں دے سکتے تھے تو پھر شادی کیوں کی؟ بات بات پر جھگڑے اور تانے دینے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھا جسے میں نے عمر کا دیکھا تھا؟ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں۔ اس ماحول میں یہ مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور AC والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو عمر کا ساتھ دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کے پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی جو کہ ایک لڑکی کی آپ بیتی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔